بس بھی کر دو، اب تو کمرے میں بیٹھ بیٹھ کر میں اکتا چکی ہوں۔ ندا نے کمرے کے اندر سے ہی آواز لگائی تھی اور ندا کے کمرے پر ایک آخری نظر ڈال کر وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل آئی۔ آپی، میں نے اتنی پیاری سجاوٹ کی ہے کہ آپ اور یاسر بھائی دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے، لیکن آپ یاسر بھائی کے آنے سے پہلے پہلے تیار ہو جائیں۔ اور ندا کو پورے 2 گھنٹوں کے بعد اس کے کمرے کی قید سے رہائی ملی تھی۔ وہ فوراً باہر آ گئی۔ آخر کر کیا رہی تھی تم پچھلے 2 گھنٹوں سے؟ اس نے پوچھ لیا اور وہ اٹھلاتے ہوئے ہنس پڑی۔ آپی، آج آپ کی اینیورسری ہے تو اس سلسلے میں آپ کے کمرے کو دیکھیں، میں نے کتنا پیارا سجا دیا ہے۔ وہ ندا کا بازو پکڑتے ہوئے کمرے کی طرف لانے لگی اور ندا حیرت زدہ رہ گئی۔ تمہیں یاد تھا؟ وہ حیران و پریشان کھڑی تھی۔ میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ آپ کا اتنا امپورٹنٹ دن تو یاسر بھائی کی مصروفیت کی نظر ہو گیا، لیکن شام میں ہرگز نہیں بھولنے والی۔ آپ کے لیے کپڑے بھی نکال دیے اور گجرے بھی منگوا کے رکھے ہیں، یہی پہن کر آپ نے میک اپ کر کے باہر آنا ہے۔ تب تک میں آپ کی فیوریٹ ڈشز دیکھ لوں۔ اس کے مسکرا کر کہنے پر ندا مسکراتے ہوئے کمرے کے اندر چلی گئی۔ اس نے کمرے کو واقعی بہت خوبصورتی سے سجایا تھا، شاید ڈیکوریشن کا سامان آرڈر کیا تھا اس نے، اور پچھلے 2 گھنٹوں سے کمرے کو سجا رہی تھی۔ ایک افسردہ سی مسکراہٹ سے ندا نے پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ آج واقعی ان کی شادی کی 2 سالگرہ تھی، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی بھی امپورٹنٹ دن ہو اور یاسر کو یاد ہو؟ سب کچھ تو ان کی مصروفیت کی نظر ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی انہیں یقین تھا کہ یہ شام بہت خوبصورت ہونے والی ہے، کیونکہ اس کی بہن نے اس شام کو خوبصورت بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بیڈ پر پڑی ہوئی گولڈن کلر کی ساڑی اٹھا کر وہ چینج کرنے چلی گئی۔ یہ ساڑی بھی اس کے جہیز میں امی نے بہت پیار سے خریدی تھی، لیکن کبھی پہننے کا موقع ہی نہیں ملا۔ شادی کے فوراً بعد امی کا انتقال ہو گیا اور وہ ایسی مصروفیت میں پھنس گئی کہ دوبارہ کبھی خود کو وقت دینے کا سوچا بھی نہیں، اور اب اس ساڑی کو اٹھا کر وہ مسکراتے ہوئے چینج کرنے چلی گئی۔ کچن میں کھڑی ہوئی حور نے کچھ کھانا آرڈر کر دیا تھا اور کچھ خود اپنے ہاتھوں سے بنا رہی تھی۔ آج کی ساری پارٹی کا انتظام اس نے خود کیا تھا، اور اسی سلسلے میں پورے مہینے کی تنخواہ بھی اڑا دی، کیونکہ آج اس کی بہن کا سب سے خوبصورت دن تھا اور وہ اسے سیلیبریٹ کیے بغیر نہیں گزار سکتی تھی۔ یاسر بھائی کے آنے میں صرف 1 گھنٹہ باقی تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ یاسر کے آنے سے پہلے پہلے سب کچھ مکمل ہو جائے۔ بریانی دم پر لگا کر اس نے سلاد بنایا اور پھر پلٹ کر ندا کی خبر لینے چلی گئی، جو ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے ایک چمکتی ہوئی نظر ندا کے وجود پر ڈالی۔ واو، آپ ہی بہت پیاری لگ رہی ہیں، آپ ہمیشہ کی طرح۔ اور ندا نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ بہت شکریہ ہوئی، لیکن اس سب کی ضرورت نہیں تھی۔ میں اور یاسر ایک ساتھ ہی ہیں، یہی کافی ہے۔ اسے دکھ ہوا تھا کہ اس کی بہن نے اتنا اہتمام کیا۔ یقیناً اس کی محنت سے کمائی ہوئی ساری رقم ضائع ہو چکی ہوگی، لیکن حور کے چہرے پر حشاش سے مسکراہٹ اسے اس کی اندرونی خوشی کا پتہ دے رہی تھی۔ آپ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ ہیں، اور آپ کی خوشیاں بھی میں نے کیسے سیلیبریٹ کیے بغیر گزار سکتی ہوں۔ پروردگار نے امی کو واپس لے لیا تھا، لیکن حور کی شکل میں اسے سب کچھ سے نواز دیا تھا۔ حور اس کے لیے اس کی چھوٹی بہن، اس کی اولاد کی طرح تھی۔ حالانکہ وہ اسے عمر میں صرف 3 سال چھوٹی تھی، لیکن پھر بھی اسے وہ اپنی اولاد کی طرح عزیز تھی، جو ماں کے بچھڑ جانے کے بعد اب مستقل طور پر ندا اور یاسر کے پاس رکنے کے لیے آئی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھے بیٹھے وہ کافی دیر انتظار کرتی رہی۔ ندا نے کتنی کالز کی تھیں، لیکن یاسر نے کوئی جواب نہیں دیا، اور بالآخر تنگ آ کر اس نے موبائل وہیں پر رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ آپی، پلیز افسردہ نہ ہو، بھائی آنے والے ہوں گے، آپ کو پتہ تو ہے کہ وہ لیٹ ہو جاتے ہیں۔ حور نے دکھ سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کم سے کم انہیں آج دیر نہیں کرنی چاہیے تھی حور۔ ندا کافی بےتاب تھی۔ وہ کافی دیر تک انتظار کرتی رہی، لیکن یاسر کے میسج نے باقی امید بھی توڑ دی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ رات کو نہ آ پاؤں، بزنس میٹنگ کے سلسلے میں باس کے ساتھ ہوں، اور اگر وہاں سے دیر میں فری ہوا تو پھر شراز کی طرف رک جاؤں گا، کیونکہ تم جانتی ہو کہ یہ علاقہ کتنا خطرناک ہے، اور آدھی رات کو میں واپس آنے کا رسک نہیں لے سکتا۔ لو یو جان، اپنا خیال رکھنا۔ ندا نے اوکے ٹائپ کرتے ہوئے موبائل دور رکھ دیا۔ حور، تم کھانا کھا کر سو جاؤ، صبح تم نے اسکول بھی جانا ہے۔ ندا علاقے کے اسکول میں پچھلے 1 سال سے ٹیچنگ کر رہی تھی۔
آئیے مل کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ پلیز آپ اداس نہ ہو، کل کا دن ہو سکتا ہے بھائی آپ کے ساتھ گزار لیں، اس نے کہہ دیا اور ندا اسے دیکھتے ہوئے مسکراتے۔ ان دونوں نے مل کر خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا تھا اور پھر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شام اسے کتنا بےتاب کر دینے والی ہے اور آنے والی صبح اس کے لیے کون سی قیامت خیزیاں لے کر اترنے والی ہے۔ اسے یقین تھا کہ بھلے ہی یاسر نے آنے سے انکار کیا ہو، لیکن ندا جاگتے ہوئے دیر تک اس کا انتظار کرے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ وہیں لاؤنج میں بیٹھی رہی جبکہ نور کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کو لاک کر کے وہ سونے کے لیے لیٹی اور کچھ ہی دیر کے بعد نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی۔ صبح فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی تھی۔ معمول کے مطابق اس نے نماز ادا کی اور تلاوت کرنے کے بعد کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا کمرہ اوپر تھا۔ عمومی طور پر ہر روز وہ ندا کے جاگنے سے پہلے ہی ناشتہ تیار کر لیتی اور پھر سب مل کر خوشگوار ماحول میں ناشتہ کرتے۔ یاسر آفس چلا جاتا اور وہ سکول، جبکہ ندا گھر سنبھال لیتی تھی۔ وہ بے دہانی میں سیڑھی اتر رہی تھی جب آخری زینے پر وہ رک سی گئی۔ حیرت اور بے یقینی سے اس نے لاؤنج کے فرش کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ چیختے ہوئے وہ ندا کی جانب بڑھی تھی جو فرش پر گری بے جان پڑی تھی۔ اس نے حیرت اور بے یقینی سے چیختے ہوئے اسے سیدھا کیا۔ سرخ سیال کی ایک ننھی سی لکیر اس کے ہونٹوں کے پاس جمی ہوئی تھی۔ اس نے چیختے ہوئے ندا کو پکارا، ایک بار، دو بار، اور پھر چیختی رہی، لیکن ندا کی جانب سے کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ یوں بے حس و حرکت پڑی تھی جیسا کہ ساری دنیا سے غافل ہو چکی ہو۔ ساکت سانسیں، زرد چہرہ اور ٹھنڈا ٹھار وجود۔ اس بے ضرر اور لڑکی پر تو کوئی قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ اتنا غناؤنا مذاق ہو جائے گا۔ قسمت اپنی ستم ظریفی پر اتر آئی تھی۔ پہلے اسے ماں کو چھین لیا گیا اور اب اس کا آخری سہارا، اس کی بہن جو اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی، اس کی چیخ و پکار سن کر آس پڑوس کی خواتین گھر میں آئیں۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ دروازہ بند تھا، یعنی باہر سے کوئی اندر نہیں آیا۔ اسے اندازہ تھا کہ یاسر بھائی پوری رات گھر نہیں آ پائیں گے اور ندا یہیں لاؤنج میں ہی موجود رہی، لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا اس کے لیے، بس یہ قیامت تھی کہ اس کی بہن بے جان پڑی تھی۔ محلے کے ہی کچھ لوگوں نے ایمبولینس کو کال کی اور یاسر کو بھی کال کر لی گئی۔ وہ ایمبولینس سے پہلے پہنچ چکا تھا اور ندا کے وجود کو دیکھ کر چیخ رہا تھا۔ کچھ دیر میں ایمبولینس پہنچ چکی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ پولیس کو کس نے خبر دی، کس نے سرگوشیاں کرتے ہوئے یہ خبر پھیلا دی کہ دونوں بہنیں گھر میں اکیلی تھیں۔ اچانک یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ ضرور حسد میں آ کر چھوٹی بہن ہی یہ سب کچھ کیا ہوگا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر پورے علاقے میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ سارا شک حور کی طرف جا رہا تھا کیونکہ ایمبولینس میں موجود عملے نے اس کی موت کی خبر دی۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ یاسر بھی رو رہا تھا۔ اس نے ندا کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ پولیس نے آ کر نشاندہی کی۔ واضح تھا جیسے اسے کوئی زہریلی چیز کھلا کر اس کی جان لے لی گئی ہو۔ فرش پر بھی تھوڑا سا خون گرا ہوا تھا جو کہ شاید اس کے منہ سے بہتا رہا۔ وہ جوان خوبصورت لڑکی اچانک ہی موت کے سفر پر گامزن ہو گئی اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ پولیس نے موقع پر ساری چھان بین شروع کر دی تھی۔ ڈیڈ باڈی بھی پولیس کے پاس تھی۔ ابھی اسے دفنانے نہیں دے سکتے تھے جب تک کہ تفتیش مکمل نہ ہو جائے، اور یاسر کا سارا شک بھی حور کی طرف تھا۔ حور، تم مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا میری ندا کو؟ آخر تم نے اسے کیا کھلا کر مارا ہے؟ رات تم دونوں نے مل کر کھانا کھایا، لیکن تم ٹھیک ٹھاک ہو، اور آخر وہ کیسے کوئی زہریلی چیز کھا سکتی ہیں؟ یہ خودکشی نہیں ہے، کیونکہ میری ندا کبھی بھی خودکشی نہیں کر سکتی۔ وہ اتنی کمزور ہرگز نہیں ہو سکتی۔ مجھے بتاؤ آخر تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ یاسر اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا اور وہ حیرت زدہ تھی۔ پھٹی پھٹی نظروں سے وہ یاسر کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ارد گرد کھڑی خواتین کا سارا شک بھی اس کی طرف تھا اور پولیس کو اسے اریسٹ کرنا پڑا۔ لیڈی کانسٹیبل نے آگے آ کر اسے ہتھکڑی لگا دی۔ وہ چیخ پڑی، میں نے نہیں مارا اپنی بہن کو، میں خدا کی قسم کھاتی ہوں میں نے نہیں مارا۔ یاسر بھائی میری بات کا یقین کریں، میں نے نہیں مارا۔ میں تو جانتی بھی نہیں تھی کہ آپ ہی کو اچانک کیا ہو رہا ہے، میں قسم کھاتی ہوں۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن اسے وین میں ڈال دیا گیا اور وہ تھانے تک پہنچا دی گئی۔ یہ شاید زوال تھا جو اس کی قسمت کی طرف سے لکھا جا چکا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔
اسے اپنی بہن کا آخری دیدار کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، جب تک کہ تفتیش مکمل نہیں ہو جاتی، کیونکہ سربراہان کا سارا شک اس کی طرف تھا، اسی لیے پولیس کو اسے اریسٹ کرنا پڑا۔ لیکن ابھی تک کوئی بھی بات قبل اس وقت گنے جاتی، پورے علاقے میں کوہرام برپا تھا۔ جوان موت، اور وہ بھی اتنی بے دردی سے۔ ایک بہن ہی دوسری بہن کی قاتل ثابت ہوگی۔ اس خبر نے پورے علاقے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ کوئی بھی اس بات پر یقین نہیں کر سکتا تھا کہ اتنی محبت کرنے والی بہن دوسری بہن کی جان لے سکتی ہے، اور یاسر نے بھی صاف صاف کہہ دیا کہ اسے حور پر شک ہے۔ وہ شدید دکھ اور غم کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ وہ بار بار روتے ہوئے پچھتاوا ظاہر کر رہا تھا کہ اگر اسے اندازہ ہوتا تو وہ رات کبھی نہ رکتا۔ اس کا دوست شہراز بھی اس کے ساتھ ہی تھا، جس کے ساتھ وہ رات بھر رکا رہا۔ اس نے پولیس کو صاف صاف بیان دے دیا تھا کہ وہ رات بھر گھر نہیں آیا۔ ندا نے 10 بجے کے قریب اس سے بات کی تھی اور اس وقت وہ بالکل ٹھیک تھی۔ یہ اس معاملے کا آغاز تھا جو معاملہ آگے جا کر مزید پیچیدگیوں کا شکار ہونے والا تھا، کیونکہ اس معاملے سے اٹھنے والی ہر ایک پرت حقیقت جاننے والوں کو حیرت زدہ کر دینے والی تھی۔ جیل کی تاریک کوٹری میں اس وقت اپنے گھٹنوں پر سر رکھے وہ بری طرح سے سسک رہی تھی۔ لیڈی کانسٹیبل نے اسے یہاں پھینکتے ہوئے واضح کہہ دیا کہ صاحب کے آنے تک وہ یہیں رہے گی۔ اس نے چیختے چلاتے مدد کی اپیل کی تھی، لیکن یہاں اس کی کوئی بھی سننے والا نہیں تھا۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، سلاخوں کو پکڑ کر روتی رہی، اور پھر اپنے گھٹنوں پر سر رکھ دیا۔ رونے کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، کپکپاتے ہوئے لب، لرزتا ہوا وجود، اور دل میں تو قیامت برپا تھی۔ دل غم کی وجہ سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ کیسے یقین کر سکتی تھی کہ کوئی شخص اتنی آسانی سے بچھڑ جائے، اور پھر بچھڑنے والے پر یوں الزام لگا دیا جائے۔ آپی، آپ کو میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے چھوڑ کر کس کے حوالے گئی ہیں؟ دماغ میں سوچوں کا ایک جال بنا تھا۔ آخر کون یقین کرے گا اس بے ضرر سی لڑکی کی سچائی پر جسے کوئی جانتا تک نہیں تھا؟ شام کا کھانا اسے حوالات میں ہی دے دیا گیا، کیونکہ وہ یہ رات یہیں گزارنے والی تھی۔ میں نے کھانا نہیں کھانا، مجھے واپس جانے دے۔ میں نے اپنی آپی کا آخری دیدار کرنا ہے، میں نے ان سے ملاقات کرنی ہے۔ بکواس بند کرو۔ اب پہلے اپنی بہن کو مار کر اب ان چال بازیوں سے پر اتر آئی ہو۔ تم کیا سمجھتی ہو پولیس کو بے وقوف بنا کے اپنی معصومیت کا جال پھینکو گی؟ صاحب کے آنے تک تم کہیں بھی نہیں جا سکتی۔ 2 دن تک تم یہیں رہو گی، اور 2 دنوں کے بعد SHO صاحب خود آ کر تفتیش کریں گے۔ تم جانتی ہو تم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے؟ لیڈی کانسٹیبل نے اسے اچھا خاصا ذلیل کر دیا۔ وہ بس روتی رہی، پورا وجود درد میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے اندازہ تھا جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا یاسر اسے لینے کے لیے ضرور آئے گا، اور کوئی اگر اس کی بات پر اعتماد نہ بھی کرے تو یاسر اس پر اعتماد کرے گا۔ اسے بچپن سے جانتا ہے۔ آخر کیسے وہ کھڑے کھڑے گواہی دے دے گا کہ وہ اس کی بیوی کی قاتل ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ندا سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اسے بے چینی سے یاسر کا انتظار تھا، لیکن بری طرح دھڑک رہا تھا۔ لیڈی کانسٹیبل نے یہی کہا تھا کہ SHO صاحب 2 دن کے بعد آئیں گے، لیکن اب وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ SHO صاحب واپس آ رہے ہیں اور وہیں اس کا کیس دیکھنے والے ہیں۔ چند دنوں کے لیے کسی کیس کے حوالے سے وہ دوسرے شہر میں تھا، جب اسے خبر ملی کہ اس علاقے کا ایک ایسا کیس آیا ہے جو صرف نعمان ہی ہینڈل کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا ٹرانسفر ابھی چند دن پہلے ہی یہاں ہوا تھا، اور سینئرز اسے یہ ذمہ داری سونپ کر اسے اچھی خاصی تاکید کر چکے تھے۔ اسے فوراً واپس آنا پڑا۔ اگلی صبح 9 بجے کے قریب وہ تھانے میں پہنچا۔ کانسٹیبل نے آگے بڑھ کر سیلوٹ کیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کیپ تھی، چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی سجائے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بولو احمد شیر، کیا صورتحال ہے؟ اس نے کانسٹیبل کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ وہ ہمیشہ نرمی سے بات کر رہا تھا، لیکن چہرے کی سنجیدگی کی وجہ سے لوگ اسے خوفزدہ رہا کرتے تھے۔ سر، بات پیچیدگی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ندا یاسر، جس کی عمر 27 سال ہے، 2 سال قبل یاسر شاہ کے ساتھ رشتہ زواج میں منسلک ہوئی، اور یاسر اس کا پھپھوزاد ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یاسر کے والدین کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے چچا نے اس کی پرورش کی، اور جب کہ بعد وہ شہر آ کر منتقل ہو گیا۔ اس کی چھوٹی سی فیملی گاؤں میں رہائش پذیر ہے۔ ندا احمد یعنی کہ اس کی بیوی کے ساتھ اس کا تعلق بالکل ٹھیک ہے۔ ان 2 سالوں میں کسی نے بھی اس سے ندا پر تشدد کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ وہ دونوں ایک پرفیکٹ کپل تھے۔
اس نے نہ صرف ندا کی ذمہ داری کو سنبھالا تھا بلکہ اس کی بری ماں اور اس کی بہن کی ذمہ داری کو بھی سنبھالے رکھا، تب تک جب تک اس کی ماں کی ڈیتھ نہیں ہو گئی۔ شادی کے 6 ماہ بعد ندا کی ماں کی ڈیتھ کے بعد اس کی بہن حوریہ اس کے گھر میں آ کر رہنے لگی۔ ایک رات اچانک یاسر جب آفس میٹنگ کے سلسلے میں علاقے سے باہر ہوتا ہے اور رات بھر گھر نہیں آتا تو اگلی صبح اس گھر سے ندا کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے جس پر تشدد کے کوئی نشانات نہیں۔ باڈی پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجی گئی ہے لیکن ابھی تک پوسٹ مارٹم رپورٹ آنا باقی ہے، لیکن چیک اپ کے بعد یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ ندا کو کوئی زہریلی چیز کھلائی گئی جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کی بہن گھر پر تھی، چھوٹی بہن حوریہ، لیکن سر حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ وہ نہ ہی اپنی بہن کی بگڑتی ہوئی طبیعت پا کر کسی کو آگاہ کرتی ہے اور نہ ہی اسے ہاسپٹل میں منتقل کرتی ہے، بلکہ وہیں بڑھنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے اور صبح چیخ و پکار کرتی ہے جب تک کہ ندا کی موت ہو چکی ہوتی ہے۔ احمد شیر نے سب کچھ اسے سامنے بیان کر دیا تھا اور وہ چپ چاپ پرسوچ نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا کہ لگ رہا تھا۔ میں اس لڑکی سے خود ملاقات کروں گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ احمد شیر اس کے ساتھ تھا۔ اس نے لیڈی کانسٹیبل کو بھی ساتھ لے لیا اور جیل کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ گھٹنوں کو سینے سے لگائے وہ ایک کونے میں دبک کے لیٹی ہوئی تھی، جیسے پوری رات اذیت میں گزارنے کے بعد اس کی آنکھ لگی ہو۔ اس کا چہرہ دیوار کی جانب تھا، اسی لیے واضح اس کے چہرے کو نہیں دیکھ پایا۔ اس نے لیڈی کانسٹیبل کو اشارہ کیا جس نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا ہلایا۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھی، بے تحاشا سرخ آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی۔ لیڈی کانسٹیبل نے نرم لہجے میں اسے آگاہ کیا کہ سر اسے کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے فوراً پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا تو دروازے میں کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ یہ دوسرا جھٹکا تھا جو اتنا شدید تھا کہ وہ سنبھل نہیں پائی۔ لڑکھڑاتے ہوئے وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی اور ایک پل میں ہی اس نے اپنی رہائی کی ساری امید کو ترک کر دیا تھا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ سامنے کھڑے شخص سے وہ کبھی نہیں بچ پائے گی، جبکہ ایس ایچ او نعمان حسن کی نظریں بھی اس پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ جو پہلے تفصیلی نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا، اب اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک عجیب سے احساس کے تحت دیکھتا چلا گیا۔ اس نے لیڈی کانسٹیبل اور احمد شیر کو اشارہ کیا، وہ فوراً وہاں سے غائب ہو گئے۔ وہ ابھی تک ویسے ہی کھڑی تھی، قدم قدم چلتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ حیرت سے اس کے چہرہ دیکھ رہا تھا، جیسے یقین نہ کر پا رہا کہ آج پورے 3 سال کے بعد وہ لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی جس کی امید ہی اس نے ترک کر دی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا وہ دوبارہ کبھی اسے ملاقات کر پائے گا، وہی لڑکی جس نے اس کی بے تحاشا محبت کو ٹھکرا دیا تھا۔ محبت نہیں بلکہ عشق، نعمان حسن کا عشق تھی وہ لڑکی جسے یونیورسٹی کے آخری دن تک اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہہ دیا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اتنی شدید محبت کہ اگر وہ اسے حاصل نہ ہوئی تو اپنی جان دے دے گا، اور وہ حیرت اور بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی اور پھر اگلے ہی پل اس کے قریب جا کر اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ خبردار، اگر آج کے بعد تم نے میرے راستے میں آنے کی کوشش کی تو تم جیسے گھٹیا لوگوں کو میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ ارد گرد کھڑے لڑکوں کے لیے وہ طنز کا باعث بن گیا، لیکن اس نے پھر بھی ہار نہیں مانی تھی۔ ایک قدم چلتا اس کے قریب آیا اور بےتابی سے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم خوفزدہ ہوگی۔ آج کل کے لڑکے وقت بہلانے کے لیے لڑکیوں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اتنی شدید محبت کہ اگر تم مجھے حاصل نہ ہوئی تو میں مر جاؤں گا۔ وہ اپنی بےتابی کا اظہار کر رہا تھا۔ حور بت اس کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ اسے جن نظروں سے دیکھتی تھی، جن گہری نظروں سے اس کی آنکھوں میں جھانکتی تھی، نعمان کو یقین تھا کہ وہ بھی اس کی محبت میں مبتلا ہے، لیکن آج لوگوں کے سامنے وہ اسے ٹھکرا رہی تھی، حالانکہ اس کی نظریں تو کوئی اور ہی پیغام دے رہی تھیں۔ دوبارہ میرے راستے میں آنے کی بھوت کو ہمیشہ کے لیے اتار دے گا۔ اگر بات صرف ضد کی ہوتی تو شاید وہ ساری زندگی اس کے قدموں میں بیٹھ کر ضد لگائے رکھتا کہ وہ اسے محبت کرتا ہے، لیکن بات یہاں ٹھکرائے جانے کی تھی۔ اس نے اسے گریبان سے جھنجھوڑتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ وہ ان گھٹیا اور بدگماش لڑکوں کو منہ بھی نہیں لگانا چاہتی جس طرح کا لڑکا وہ ہے۔ حالانکہ پوری یونیورسٹی میں اس کا ریکارڈ تھا کہ اس جیسا شریف لڑکا جو لڑکیوں کی بے تحاشا عزت کرتا ہے کسی کو بھی دستیاب نہیں، لیکن پھر بھی وہ ٹھکرا دیا گیا۔ یہ ٹھکرا جانے کا درد اتنا گہرا تھا
کہ کتنے دن تو وہ سنبھل ہی نہیں پایا۔ اسے اپنی محبت پر یقین تھا، وہ اس کی پہلی محبت تھی، وہ فراموش کیے جانے کے قابل تو نہیں تھا۔ لیکن پھر حور کی زندگی کے لیے، اس کی عزت کے لیے اس نے اپنے قدم واپس ہٹا لیے۔ اگر محبت اس کے بس میں نہیں تھی تو کوئی بات نہیں، دل نے یہ غلطی سر انجام دے دی تھی اور وہ دل کے ہاتھوں شرمندہ تھا، لیکن اب مزید شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس نے اپنا سارا فوکس اپنا کیریئر بنانے کے لیے کیا اور آج وہ اس کے سامنے ایس ایچ او کی حیثیت سے کھڑا تھا۔ اس نے نظروں کو جھکا لیا۔ مجھے لگا تھا تم صرف دل توڑنے میں ماہر ہو، میں نہیں جانتا تھا کہ تم لوگوں کی جان بھی لے سکتی ہو۔ نظروں سے حور کا جائزہ لے رہا تھا جو آج اس کے سامنے سر جھکائی کھڑی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو نہیں مارا، اس نے کپکپاتی ہوئی لبوں سے سرگوشی کی، لیکن تم اتنی ظالم تھی کہ تم اس سے تڑپتا ہوا چھوڑ کر اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ تم دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور کھانا تم نے بنایا تھا بقول تمہارے، تو پھر ایک جیسا کھانا کھانے کے بعد تو تم دونوں کو موت کے گھاٹ اتر جانا چاہیے تھا۔ اس نے دکھ سے سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھا۔ اب اسے کیا بتاتی کہ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ اپنی بہن سے پہلے جان دے دیتی۔ وہ چپ چاپ زمین پر بیٹھ گئی، ساری امید ختم ہو گئی تھی۔ اس نے لبوں پر کفل لگا لیا۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ نعمان نے چھان بین کرنے کی کوشش کی، وہ بار بار اسے منہ سے دبوچتے ہوئے سچ اگلوانا چاہتا تھا، لیکن وہ بس سر جھکائے بیٹھی رہی، یوں جیسے مایوسی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا، جیسے کہنے سننے کو کچھ باقی نہ رہا۔ وہ اس شخص کے سامنے منت بھرے لہجے میں بار بار نہیں دہرا سکتی تھی کہ وہ بے گناہ ہے۔ یہ سب کچھ اس کی تقدیر میں لکھا جا چکا تھا، اور ویسے بھی سب کچھ ختم ہونے کے بعد اب اسے جینے کی تمنا ہی نہیں رہی تھی۔ وہ بھی کیا زندگی جب اسے ساری زندگی اس احساس کے ساتھ جینا پڑے کہ وہ اپنی بہن کی قاتل ہے۔ وہ ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ نعمان نے سختی سے اسے جھنجھوڑتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ تم اگر زبان ہی کھولو گی تو مجبوراً مجھے تمہارے ساتھ وہ رویہ اختیار کرنا پڑے گا جو مجرموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور اس نے دھکیلتے ہوئے نعمان کو خود سے دور کر دیا۔ میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں، میں تمہیں ایک بار بتا چکی ہوں کہ میں نے نہیں مارا اپنی بہن کو، اس نے بے تحاشا سرد لہجے میں کہا تھا، اور نعمان کی آنکھیں غصے سے ابل پڑیں۔ اس نے فوراً لیڈی کانسٹیبل کو بلایا۔ مجھے ہر حال میں اس لڑکی سے سچ سننا ہے، چاہے جیسے بھی، یہ تمہارے حوالے۔ اس وقت تم ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد واپسی ہوگی، اور ان 2 گھنٹوں کے اندر اندر تمہیں جو ہتھ کنڈا آزمانا پڑے، لیکن اس لڑکی سے صرف سچ سننا ہے میں نے۔ اس نے بس غصے میں کہہ دیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے غصے میں کی گئی بات کتنا گہرا اثر رکھے گی۔ حوریہ نے اپنے بیانات پہلے ہی ریکارڈ کروا لیے تھے اور اس نے دوبارہ اپنا بیان نہیں بدلا۔ وہ ایک ہی بات پر قائم تھی کہ ان دونوں بہنوں نے 10 بجے کے بعد کھانا کھایا اور وہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی، اور ابھی وہ اپنے موقف پر قائم تھی۔ وہ اسی کیس کے سلسلے میں نکلا تھا، اسے ہر حال میں پوسٹ مارٹم رپورٹ چاہیے تھی۔ ندا کے جسم کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس نے یاسر سے ملاقات کی۔ وہ حد سے زیادہ سنجیدہ اور گہرا شخص تھا۔ وہ دیر تک یاسر کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، جہاں دکھ اور افسردگی واضح تھی۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بقول آپ کی شادی کے 2 سالوں میں آپ ایک رات بھی اپنی بیوی سے دور نہیں رہے، تو پھر ایسی کون سی مجبوری تھی کہ آپ کو اتنی دیر باہر رکنا پڑا، اور وہ بھی آپ نے اتنے خاص دن میں؟ وہ تحقیق کر رہا تھا اور یاسر اس کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ وہ بڑی باریک بینی سے اس کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ حور کے متعلق اس نے بالکل فراموش کر دیا۔ اس نے غصے میں لیڈی کانسٹیبل کو ہدایت کی تھی اور سوچ لیا تھا کہ وہ باہر جانے کے بعد اسے کال کر کے کسی بھی طرح کی مار پیٹ سے روکے گا، لیکن یہ بات اس کے ذہن سے نکل گئی۔ یاسر سے ملاقات کرنے کے بعد اس نے اس جگہ کا جائزہ لیا اور ندا کے کمرے کا، اور پھر وہاں سے نکل کر وہ سیدھا ڈاکٹر کے پاس آیا۔ ڈاکٹر سے کچھ معاملات ڈسکس کرنے کے بعد اس نے گھر جانا بہتر سمجھا، کیونکہ دن بھر کی تحقیق سے وہ کافی تھک چکا تھا اور اب وہ گھر جا کر ریسٹ کرنا چاہتا تھا۔ ڈیوٹی ٹائمنگ ختم ہو چکی تھی، ذہن میں اذیت بھری ہوئی تھی۔ آج کتنے سالوں کے بعد وہ اس کے سامنے آئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں گیا تو کہ عجیب سی سنجیدگی اور دکھ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ نہ چاہتے ہوئے اس نے موبائل نکالا اور تھانے میں موجود کانسٹیبل کو کال کی۔ کیسی ہے وہ لڑکی؟ دل بےتاب کی سی حالت میں بےتاب ہو کر اس نے پوچھ لیا تھا، اور سامنے سے ملنے والے جواب نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔
کیا تم نے اسے ہاتھ کیسے لگایا؟ کس کی اجازت سے؟ وہ بری طرح بھڑک اٹھا تھا، اس کا پورا وجود لرز اٹھا تھا۔ اس وقت اس نے غصے میں کانسٹیبل کو بلا کر حکم دے دیا، لیکن اس کے بعد وہ مکمل طور پر فراموش کر چکا تھا۔ اور اب جب کانسٹیبل نے اسے یہ بتایا کہ وہ مار پیٹ کے باوجود بھی اپنے بیان کو نہیں بدل پائی تو اسے شدید دکھ نے گھیر لیا تھا۔ آخر وہ اسے تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا تھا جس کی تکلیف پر اس کا اپنا دل لرز اٹھا۔ تم رکو، میں آ رہا ہوں، اور خبردار اب اگر اسے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو۔ وہ دھاڑ اٹھا۔ جب سے اس نے ڈیوٹی سنبھالی تھی اس نے کبھی کسی سے بھی اس لہجے میں بات نہیں کی تھی، لیکن اب کی بات اور تھی اور اس کے پورے وجود پر قیامت برپا تھی۔ ایک پل میں ہی وہ گاڑی نکال کر تھانے کی طرف مڑ چکا تھا۔ اسے ہر حال میں اسے دیکھنا تھا، اس لڑکی کو جو آج تک اس کے وجود کی ایک ایک نس پر سوار تھی۔ وہ صبح اس کے چہرے کو دیکھ کر عجیب سی تکلیف محسوس کر رہا تھا، لیکن اس پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، کیونکہ ظاہری سی بات ہے وہ ابھی اس کے سامنے ایک مجرم کی حیثیت سے موجود تھی، لیکن پھر بھی اس کی محبت دل میں طوفان برپا کر رہی تھی، اور ابھی بہت کچھ جاننا باقی تھا۔ وہ کسی کو بھی ریمانڈ میں نہیں لے سکتے تھے، اور تشدد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ سے وہ تھانے پہنچا۔ گاڑی کو کھڑا کرنے کے بعد وہ تیزی سے اترا اور اندر داخل ہوا، جبکہ کانسٹیبل نے چہروں سے ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی شدید غصے میں کیوں ہیں۔ وہ فوراً لاک اپ کی جانب اڑا، جبکہ کانسٹیبل نے پہلے ہی تالا کھول دیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا جہاں وہ دیوار کے ساتھ نیم مردہ حالت میں پڑی ہوئی تھی، جیسے کہ اس میں جان باقی نہ رہی ہو۔ ہور! وہ چیختے اس کی جانب بڑھا اور اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ پورا وجود بخار سے دہک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نشانات دیکھ کر اسے تکلیف نے گھیر لیا۔ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر وہ سینے سے لگا چکا تھا۔ خبردار اگر اس لڑکی پر دوبارہ ہاتھ اٹھایا تو جو کچھ کرنا ہوا میں خود کر لوں گا، سمجھے تم لوگ؟ اس نے دھاڑتے ہوئے سب کو تاکید کر دی تھی، اور وہ سب لوگ سر جھکائے کھڑے رہے۔ وہ اسے لے کر باہر آیا اور گاڑی میں ڈال دیا۔ اگر وہ مجرم بھی ہوتی تو بعد میں دیکھا جاتا، لیکن اس وقت وہ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ فوراً اسے لے کر اپنے گھر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جو بھی ہوگا وہ خود دیکھ لے گا، وہ اس کی ساری تکلیفوں کو اپنے وجود پر لے لے گا، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ بے ضرر سی لڑکی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی، چاہے وہ اس کی محبت کو ٹھکرا چکی تھی، چاہے اپنے لیے خود راستے منتخب کر چکی تھی، لیکن یہ اس کا حق تھا۔ اور یاسر سے ملاقات کرنے کے بعد تو وہ عجیب ہی خدشات میں شکار ہو چکا تھا۔ وہ اسے لے کر گھر آیا۔ اس نے فوراً ڈاکٹر کو کال کر دی تھی۔ اپنے کمرے میں لٹا کر وہ اسے کمبل میں لپیٹتے ہوئے فوراً ملازمہ کو تاکید کر چکا تھا کہ اس کے لیے دودھ گرم کر کے لایا جائے، جبکہ ڈاکٹر بھی کچھ دیر میں گھر پہنچنے والا تھا۔ اس کی ماں نسیم بیگم تو اسے دیکھ کر حیران تھی۔ وہ حیران تھی کہ آخر یہ لڑکی کون ہے۔ بار بار سوالیہ نظروں سے وہ اپنے بیٹے کے بےتاب چہرے کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے کی سرخ رنگت اور آنکھوں کی تکلیف اسے عجیب لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے آ کر اس کا چیک اپ کیا اور پھر بتا دیا کہ وہ شدید ذہنی اذیت میں مبتلا ہے۔ اس کے علاوہ بخار بھی کافی زیادہ تھا۔ اسے کافی کیئر کی ضرورت تھی۔ ڈاکٹر نے دوا لکھ دی۔ وہ ڈاکٹر کے ساتھ ہی باہر نکلا اور جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں دوا تھی۔ ماما، آپ اسے دوا کھلا دیں پلیز، اور میں رضیہ سے کہتا ہوں کہ وہ دودھ اور سینڈوچ لا رہی ہیں، آپ اسے وہ بھی کھلا دیں۔ وہ شدید تکلیف میں تھا، اسے اپنے سامنے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی لیے کمرے سے باہر جانے لگا جب نسیمہ بیگم نے اسے پکارا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ نعمان، پہلے تو مجرم صرف تھانے تک محدود رہتے ہیں، کیا وہ ہمارے گھر بھی آنے لگے ہیں؟ نسیم بیگم کا رویہ کچھ سخت تھا۔ وہ حیرت سے اپنی ماں کو دیکھتا رہا، حالانکہ وہ بہت شفیق عورت تھی، لیکن شاید وہ اپنے بیٹے کی اٹیچمنٹ کو دیکھتے ہوئے سمجھ پا رہی تھی کہ لڑکی کون ہے۔ ماما، یہ حور ہے۔ اس نے بس یہی کچھ کہا تھا اور پھر چپ چاپ سر جھکا کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ انہوں نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں اذیت اور اس کے چہرے پر افسردگی دیکھ لی تھی۔ انہیں اندازہ تھا کہ وہ آج بھی حور سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ اس کی پہلی ہی نہیں آخری محبت ہے، اور صرف اسی کی وجہ سے وہ آج تک ہر رشتے کو ٹھکراتا آیا ہے، حالانکہ اس نے دوبارہ حور کے راستے میں آنے کی کوشش نہیں کی، لیکن ایک بے بنیاد سی محبت کو دل میں سنبھال کر وہ جی رہا ہے۔ وہ دکھ اور تعصب سے اس لڑکی کو دیکھتی رہ گئی جو کہ دیکھنے میں بہت زیادہ پیاری تھی، لیکن اس وقت ذہنی اذیت کی انتہا پر تھی۔
انہوں نے حور کو بیدار کر کے اسے سینڈوچ اور دودھ کے ساتھ ساتھ دوا بھی دے دی تھی۔ وہ چپ چاپ نسیم بیگم کی ہدایت پر عمل کر رہی تھی، حالانکہ ذہنی طور پر اسے کچھ علم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ بس تکلیف اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے لبوں پر ایک چپ سی لگ گئی، اور اب اس چپ سے نکلنے کے لیے نہ جانے اسے کتنا انتظار کرنا پڑتا۔ نسیم بیگم نے ہر طرح سے اس کی کیئر کی، انہوں نے ہر ممکن اس لڑکی کا خیال رکھا تھا، اور 2 ہی دنوں کے اندر اندر وہ بخار کی تکلیف سے باہر نکل آئی۔ اب آ کر اس نے نسیم بیگم سے پوچھا تھا کہ وہ کہاں پر ہے اور یہاں سے کون لے کر آیا ہے۔ نسیم بیگم نے مسکراتے ہوئے اسے کہہ دیا کہ وہ یوں سمجھے جیسے وہ اپنی ماں کے گھر پر ہے، اسے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اس لڑکی نے ان کے بیٹے کو اذیت میں مبتلا رکھا تھا، لیکن جانے کے باوجود وہ اسے سخت رویہ اختیار نہیں کر پائیں، اسی وجہ سے کیونکہ وہ پہلے ہی بہت تکلیف میں تھی۔ نعمان نے دوبارہ پلٹ کر اس سے کوئی ملاقات نہیں کی تھی، وہ صرف اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے اس تکلیف سے آزادی دلائے، وہ نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ اس کے سامنے جائے اور وہ ایک بار پھر اس تکلیف کی زد میں آ جائے۔ جبکہ کچھ دن یہاں گزارنے کے بعد اسے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ نعمان کے گھر ہے، ایک بوجھ سا ذہن پر بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے یہاں رہتے ہوئے 4تھا دن تھا جب اس رات وہ نعمان کے کمرے میں چلی گئی۔ ڈنر کر کے نعمان ابھی ابھی کمرے میں آیا تھا جبکہ حور کے لیے کھانا اس کے کمرے میں بھجوا دیا جاتا۔ وہ لوگوں کے درمیان نہیں بیٹھتی تھی اور نسیم بیگم بھی اسے سپیس دینا چاہتی تھی۔ میں کب تک یہاں پر پڑی رہوں گی؟ ایس ایچ او صاحب، میرے معاملے کو نپٹا دیں اور مجھے آزادی دیں تاکہ میں یہاں سے چلی جاؤں، یا پھر مجھے واپس جیل میں ڈال دیں، اس نے کہہ دیا تھا، اور نعمان اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ حور، میں ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں، بہت سے شواہد اکٹھے ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ، لیکن تب تک تمہیں صرف اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا۔ وہ بہت نرمی سے بات کر رہا تھا، لیکن حور اس کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ سچ تھا کہ اسے بھی اس شخص سے دلی لگاؤ ضرور تھا، لیکن وہ کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی جو اس کی ماں اور اس کے خاندان کے خلاف ہوتا، کیونکہ اس کی ماں نے بہت محنت سے اس کی پرورش کی تھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کوئی بھی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے اس کی وہاں خاندان کے زد میں آ جائے۔ اور پھر جب وہ ندا کی زیر سرپرستی آئی تو یاسر کا رویہ سخت تھا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ذرا سی غلطی اس کی بہن کی زندگی کو بگاڑ دے۔ اس لیے دل کی خواہش کو اس نے ہمیشہ دل میں ہی دبا کر رکھا، لیکن یہ حقیقت تھی کہ اس نے نعمان کی ضرورت تھی، لیکن وہ اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ دیر تک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا جہاں نمی ہلکورے لے رہی تھی۔ میں تمہاری تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں، اپنوں کو کھونا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، میں اس اذیت سے گزرتا آیا ہوں، اس نے کہہ دیا، اور وہ بس اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی تھی۔ زندہ لوگ پھر بھی کبھی کبھی مد مقابل آ جاتے ہیں، پیار سے نہ صحیح نفرت سے ہی، لیکن ہمیشہ کے لیے چھوڑ جانے والے لوگ پھر تعمر نظر نہیں آتے۔ وہ رو پڑی۔ نعمان کا دل چاہتا تھا کہ اسے سمیٹتے ہوئے اپنے بازوؤں میں چھپا لے، اس کی ہر تکلیف کا ازالہ کرتے، لیکن یہ اتنا جلدی ممکن نہیں تھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر قدم پر، ہر موڑ پر، اس یقین کے ساتھ کہ جب تک نعمان حسن تمہارے پہلو میں کھڑا ہے کوئی بھی تکلیف تمہیں چھو کر گزر نہیں سکتی۔ خدا نے جو کچھ مقرر کر رکھا تھا وہ ہو چکا ہے، اور اس پر غم کرنا ناشکری کے زمرے میں آتا ہے۔ اس نے سختی سے اپنے آنسوں کو رگڑ دیا۔ یہاں پر میرے آنے کا مقصد ہمدردیاں سمیٹنا نہیں تھا ایس ایچ او صاحب، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے گھر کسی بوجھ کی طرح مسلط نہ رہوں، مجھے آزادی دلوا دیں یا پھر ہمیشہ کے لیے قید، تاکہ میرا معاملہ کسی ایک طرف لگ جائے اور میرے ضمیر سے یہ بوجھ ہٹ جائے۔ وہ کہہ کر واپس جا چکی تھی، اور بتا دے، اور اس کی خوشبوؤں میں گھرا کھڑا رہا۔ محبت ایسی ہی ہوتی ہے، ایسے ہی چپ چاپ حملہ آور ہونے والی جان لیوا بیماری جو ہڈیوں میں سرایت کرنے کے بعد کسی زہر کی طرح ہماری نس نس میں پھیل جاتی ہے، اور پھر ساری زندگی ہم تڑپتے ہوئے گزار دیتے ہیں، تب تک جب تک کہ موت ہمیں آ کر اپنے گلے سے نہ لگا لے۔ اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ان دونوں کے درمیان فاصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ اس روز بھی وہ شہر سے باہر تھا جس شام نعمان کے ملازم نے اندر آ کر بتایا کہ باہر کوئی یاسر نامی لڑکا آیا ہے۔ وہ بے تاب ہو کر اٹھی تھی۔
بلاخر یاسر بھائی کو اس پر یقین آ ہی گیا ہے۔ نسیم بیگم نے حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ کیا یاسر تمہارا رشتہ دار ہے؟ انہوں نے پوچھا، اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پلیز یاسر بھائی کو اندر لے آئیں۔ وہ بہت بے قرار ہو رہی تھی، آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ پنجاب یاسر اندر داخل ہوا اور اسے دیر تک دیکھتا رہا۔ وہ آگے بڑھی اور سر جھکایا تو یاسر نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں تمہیں واپس لینے آیا ہوں، چلو اس گھر میں جہاں تمہاری بہن کی یادیں بکھری ہوئی ہیں، کیونکہ وہ اذیت زدہ گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ یاسر سر جھکا کر رو رہا تھا اور وہ بھی اس کے ساتھ کھڑی رو رہی۔ یاسر بھائی، میں نے آپ ہی کو نہیں مارا، آپ کو مجھ پر یقین ہے نا؟ اس نے یقین سے یاسر کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور یاسر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ میں شدید دکھ کا شکار ہونے کی وجہ سے اس وقت تم پر شک کر بیٹھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ ندا میں تمہاری جان بستی تھی اور اسی لیے اس کی نشانی سمجھ کر تمہیں واپس لے آنے آیا ہوں۔ چلو اپنے گھر چلو۔ نسیم بیگم حیرت زدہ کھڑی تھیں۔ تمہیں نعمان کے آنے سے پہلے نہیں جانا چاہیے بیٹا، اور بیٹا آپ اگر نعمان سے بات کر لینا۔ یاسر نے نرمی سے ان کے چہرے کو دیکھا تھا۔ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تھانے سے اس کی ضمانت کروا لی ہے اور ایس ایچ او صاحب اسے مزید گھر پر نہیں رکھ سکتے۔ کیوں حور، تم میرے ساتھ چلو گی نا؟ اس نے یقین سے پوچھا تھا اور وہ انکار نہیں کر پائی۔ ویسے بھی وہ کب تک نعمان کے گھر پڑی رہتی، اس کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا اور وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ دوسری حیثیت ہے جس کی لپیٹ میں آ کر وہ اپنی زندگی کو برباد کرنے جا رہی ہے۔ اس نے نعمان سے پوچھا نہیں تھا، بس نسیم بیگم سے اجازت لی اور اس روز یاسر کے ساتھ آ گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے یاسر نے ندا کا ذکر چھیڑا اور وہ دونوں ہی آبدیدہ ہو گئے۔ تو واپسی کا سفر عجیب تھا، وہ دونوں اس گھر میں واپس نہیں جا رہے تھے۔ اس نے حیرت سے پوچھا، وہ گھر فی الحال پولیس کی زیر حراست ہے، جب تک کہ معاملہ ایک سائٹ پر نہیں ہو جاتا تب تک میں فلیٹ میں رہائش پذیر ہوں۔ چچی جان بھی آئی ہوئی ہیں، اسی لیے تم بے فکر ہو جاؤ، انہیں کہہ دیا تھا اور اس نے چپ سادھ لی۔ وہ اسے لے کر ایک فلیٹ میں آ گیا۔ اندر آ کر اسے حیرت ہوئی تھی، یہاں پر یاسر کی چچی موجود نہیں تھی۔ تم بیٹھو، چچی شاید میڈیکل سٹور تک گئی ہوں۔ یہ تقریباً شام کا وقت تھا۔ وہ چپ چاپ ایک کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر کے بیڈ پر لیٹ گئی۔ ندا کی یاد نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا کہ اتنی ہی دیر وہ اس کی یاد میں آنسو بہاتی رہی اور پھر اٹھ کر شام کی نماز ادا کی۔ کمرے سے باہر آئی تو میرے ساتھ کھانا کھا، اسے عجیب لگ رہا تھا۔ وہ یہاں یاسر کے ساتھ اکیلے نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ندا جب تک زندہ تھی تب تک معاملہ اور تھا اور اب معاملہ اور تھا۔ یاسر بھائی، ممانی جان کہاں ہے؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ یاسر اس کے قریب آیا اور اس کے بازو کو تھام کر اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ کھانا کھاؤ، پھر میں تمہیں ساری بات سمجھاتا ہوں۔ وہ چپ چاپ کھانا کھاتی رہی۔ یاسر کے چہرے پر سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی، ایک ایسی گہری سنجیدگی جو اسے عجیب لگ رہی تھی۔ اس کے تاثرات بھی عجیب تھے، نہ جانے کیوں اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، جیسے کسی انہونی کا شکار رہا ہو۔ یاسر کا اسے فلیٹ میں لے کر آنا، گھر لے جانے کی بجائے، اور پھر اب مستقل عجیب و غریب سی باتیں کھانے کے بعد اس نے برتنوں کو سمیٹا اور دوبارہ کمرے میں آئی۔ جب یاسر اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا، وہ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اسے حیرت ہوئی، یاسر پہلے ایسا نہیں تھا۔ وہ بہت فاصلہ رکھنے والا شخص تھا اور بس میں سواریہ نظروں سے یاسر کو دیکھا۔ کیا بات ہے یاسر بھائی، کیا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہہ دیا اور یاسر دیر تک اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ حور، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی کل۔ یاسر نے اپنا موقف بیان نہیں کیا تھا، بلکہ کوئی بم تھا جو اس کے سر پر پھوڑ دیا، جس کی لپیٹ میں آ کر اس کا پورا جسم ہی نہیں، روح بھی جھلس گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یاسر بھائی؟ وہ فوراً بیڈ سے اتر آئی۔ آپ ہی کو گئے بھی 4 دن نہیں ہوئے اور آپ؟ اس نے دانستہ طور پر اپنی بات کو ادھورا چھوڑ دیا۔ یاسر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تو کیا تم اب زندگی گزارنے کا ارادہ نہیں رکھتے؟ ایسے ہی ارد گرد بھٹکتی رہو گی؟ تو وہ کسی مجرم کی طرح عجیب و غریب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، لیکن اپنی بہن کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہتی میں۔ آپ کا انتخاب کبھی نہیں کروں گی، اور آج کے بعد آپ ایسی بات مجھ سے مت کیجیے گا، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ کمرے سے باہر جانے لگی تھی جب یاسر نے اسے کھینچتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کی آنکھیں شدت سے سرخ ہو چکی تھیں۔ یاسر کا یہ روپ دیکھ کر وہ کام کر رہ گئی تھی۔ کوئی نہیں جانتا کہ تم اس فلیٹ میں میرے ساتھ ہو، سوائے اس بڑھیا کے اور تمہارے عاشق کے جو کسی بھی وقت مجھ تک پہنچنے والا ہوگا۔
سارے ثبوت جب تمہارے خلاف تھے تو تمہیں ریسٹ کر کے سزا دلوانے کی بجائے وہ بار بار میری چھان بین کیوں کر رہا ہے؟ آخر کیا چاہتا ہے وہ مجھ سے؟ یاسر اس کے بہت قریب تھا، اس کا پورا وجود لرز اٹھا۔ اس نے دھکیلتے ہوئے یاسر کو خود سے دور کر دیا۔ پاگل ہو گئے ہیں اب یاسر بھائی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یاسر دوبارہ اسے کھینچتے ہوئے بیڈ پر گرا دیا تھا۔ تم مجھ سے نکاح کرو گی، وہ بھی کل، اور اس کے بعد ہم ہمیشہ کے لیے بیرون ملک چلے جائیں گے۔ صرف ایک مہینہ تمہیں میرے ساتھ چھپ کر رہنا پڑے گا، پھر میں سارے انتظامات کر لوں گا۔ دیکھو، میں نے صرف تمہاری خاطر ندا کو راستے سے ہٹایا ہے، کیونکہ میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ میری سب سے بڑی بھول تھی کہ میں نے اس وقت ندا کا انتخاب کر لیا، حالانکہ تم ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھی۔ اس نے کہہ دیا اور جیسے وہ زیر زمین دفن ہو گئی۔ اسے اتنی تکلیف ہوئی تھی جیسے کسی نے اسے زندہ منو مٹی تلے دفنا دیا۔ اس کی بہن کا قاتل اس کے سامنے کھڑا تھا، یاسر، جس پر وہ بھروسہ کر کے یہاں آئی تھی۔ اس نے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ ایک زناٹے دار تھپڑ یاسر کے منہ پر جڑ دیا۔ تم نے میری بہن کو مارا ہے، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، میں خود پولیس کے پاس جاؤں گی، بلکہ میں نعمان کو ابھی کال کرتی ہوں۔ وہ سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے اپنے موبائل کی جانب بڑھی۔ جب یاسر نے موبائل اٹھا کر دیوار پر دے مارا تھا، تم اسے کیا بتاؤ گی؟ وہ خود اچھی طرح جانتا ہے، اور جو ثبوت اس کے ہاتھ لگے اس کے بعد اسے یقین ہو چکا ہوگا۔ وہ کسی بھی وقت مجھے اریسٹ کرنے کے لیے کتے کی طرح میرے پیچھے دوڑ رہا ہوگا، لیکن اس سے پہلے مجھے تمہیں اپنانا ہے، وہ بھی نکاح کر کے، تاکہ اگر وہ مجھے گرفتار بھی کر لے تو تمہیں حاصل نہ کر پائے۔ وہ چیخ پڑی تھی۔ وہ شخص اسے کمرے میں بند کر کے اپنا زہر اگلتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ اس کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے بہت بڑی غلطی کی، یاسر پر اسے کبھی یقین نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ کب اور کیسے اس رات تو یاسر گھر پر نہیں تھا۔ رو رو کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ وہ شخص اس پر مسلط ہو جائے گا، اس کی معصوم بہن صرف اس کی وجہ سے موت کے منہ میں چلی گئی۔ اگر اسے یاسر کے گندے ارادوں کا علم ہوتا تو کب سے ان دونوں کی زندگی سے باہر جا چکی ہوتی۔ اس نے کبھی یاسر کے ساتھ فرینک ہونے کی کوشش نہیں کی تھی، اور یاسر کا سارا جھکاؤ بھی ندا کی طرف تھا۔ وہاں رہتے ہوئے اس نے کبھی یاسر کی نظروں کو جانچنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ دکھ، اذیت، تکلیف، 1 گھنٹہ ہو چکا تھا اسے دروازہ پیٹتے ہوئے، لیکن وہ ایسے غائب ہوا کہ جیسے گھر میں ہی نہیں تھا، اور بالآخر اس نے کمرے کا سامان اٹھا کر دیوار پر دے مارنا شروع کر دیا۔ وہ ہر حالت میں یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، پولیس کے پاس جانا چاہتی تھی، پولیس کو آگاہ کرنا چاہتی تھی۔ اس درندہ شخص سے کچھ بعید نہیں تھا۔ غصے میں کرتا ہوا وہ اندر داخل ہوا اور آتے ہی اس کے بازوؤں کو دبوچ لیا تھا۔ میں نے تمہیں نکاح کے لیے راضی کرنے کا سوچا تھا تاکہ تمہیں حق سے حاصل کروں، لیکن شاید تمہارے اندر کی طرف تمہیں بے چین کر رہی ہے، تمہیں چین نہیں لینے دے رہی، اسی لیے تمہاری یہ تڑپ نکالنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بازوؤں سے دبوچتے ہوئے اسے تکلیف کا شکار کر رہا تھا۔ اس کی گندی نظروں کو اپنے وجود میں اترتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا، اس نے سوچ لیا۔ اب وہ شخص اس کی عزت کے ساتھ کھیل کر رہے گا۔ اس نے دکھ سے اسے دور دھکیلنے کی کوشش کی تھی، چیختے چلاتے ہوئے مدد کے لیے کسی کو بلانا چاہا، لیکن یہاں کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا۔ اس کی گردن کو اپنے سلگتے ہوئے لبوں سے چھو رہا تھا اور وہ شدید تکلیف میں تھی، جب اچانک باہر کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ کسی نے دروازے کو دھڑا دھڑکا کر رکھ دیا اور وہ جلدی سے پیچھے ہٹا۔ وہ چیخنے لگی تھی جب یاسر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خبردار، اگر تمہاری آواز آئی تو۔ باہر سے مسلسل دروازے پر دستک کی آواز آ رہی تھی، اور پھر کسی نے یاسر کا نام لے کر اسے پکارا۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑ چکی تھی۔ باہر پولیس موجود تھی اور اس کے چہرے پر اڑی ہوئی رنگت سے اندازہ لگا چکی تھی کہ اسے خطرہ لاحق ہے، اسی لیے زوردار ٹھوکر اس کے پیٹ میں دے ماری۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے دور جا گرا اور وہ دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ یاسر کے بھاگنے تک وہ دروازہ کھول چکی تھی اور نعمان اندر داخل ہوا۔ اس نے اندر آتے ہی یاسر کو گردن سے دبوچ لیا تھا۔ تم نے کیا سوچا تھا پولیس سے دور جانا اتنا آسان ہے؟ یاسر پھرپھراتے ہوئے خود کو آزاد کروانے لگا، لیکن اس کی پکڑ سخت تھی، وہ پھرپھرا کر رہ گیا۔ نعمان ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا اور دیوار کے ساتھ لگی بے تحاشا رو رہی تھی۔ سارے ثبوت مکمل ہو چکے ہیں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق سب کچھ کلیئر تھا۔
اس رات نعمان گھر واپس آیا تھا، لیکن آدھی رات کو چور راستے سے بزنس میٹنگ سے واپس آنے کے بعد وہ بنائے ہوئے پلان کے تحت گھر واپس آیا۔ ندا لاؤنج میں اس کا انتظار کرتی سو گئی۔ وہ ندا کے لیے کیک لے کر آیا تھا، اس کے ساتھ پوائزن بھی۔ اس نے کچھ وقت ندا کے ساتھ گزارا۔ وہ پوائزن کے قطروں میں ملا ہوا کیک اسے اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ اس کی طبیعت بگڑنے تک وہ اس کے پاس رہا، اور جب وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی تو سارے ثبوت مٹاتے ہوئے دیوار پھلانگ کر چلا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ شہراز کے گھر گیا اور یہ ظاہر کیا کہ وہ میٹنگ سے اب واپس آ رہا ہے، تو اس نے اپنی جانب سے بہت چالاکی اور ہوشیاری کی تھی، لیکن قانون کی نظر میں ہوشیار سے ہوشیار چور بھی بیوقوف ہوتا ہے اور پولیس کی پکڑ میں لازمی آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اسے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ نعمان خود یہ کیس دیکھ رہا تھا اور جانتا تھا کہ اسے کٹھن سے کٹھن سزا دلوا کر رہے گا۔ حور کو ایک بار پھر گھر لے کر گیا۔ نسیم بیگم نے محبت سے اسے سمیٹ لیا تھا۔ وہ شدید دکھ اور تکلیف میں مبتلا تھی۔ اس کے اپنے رشتے اس کے لیے ناک ثابت ہوئے۔ اس کی بہن صرف اس کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار گئی۔ نہ جانے کتنے دن لگا دیے تھے اس نے سنبھلنے میں۔ یہ تکلیف کسی بھی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس روز وہ لان میں گمسم بیٹھی، پھر جب وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا، حور نے اذیت سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ نعمان اس کی بے رونق آنکھوں کو دیکھتا رہ گیا۔ اس نے ان آنکھوں سے دیوانگی کی حد تک محبت کی تھی، اور آج یہ اتنی بے رونق تھی۔ وہ بہت بہادر لڑکی تھی، مضبوطی سے زندگی کی جانب واپس لوٹ رہی تھی، لیکن پھر بھی یہ اذیت کم نہیں تھی۔ ایسا کیا دیکھ رہے ہیں ایس ایچ او صاحب؟ اس نے پوچھ لیا، اور نعمان انہیں ماغ سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا دیا۔ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے، اس نے کہہ دیا تھا، اور وہ اس کے ٹھرپن پر مسکرا دی۔ خوبصورت ہونا بھی بہت بڑا تکلیف دہ ہے، نہ جانے کتنی زندگیوں کو نکل جاتا ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ خوبصورتی میرے لیے زحمت بن جائے گی تو میں اپنے اس حسین چہرے کو نوچ کر پھینک دیتی، اور نعمان نے دکھ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم بہت خوبصورت ہو، اور خوبصورتی خدا کی نعمت ہے، زحمت نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوگا اسے بھلا پانا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ زندگی ہے، ندا کی زندگی برباد ہو گئی، اور اگر تم اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کر لو گی تو یہ اس کے لیے تکلیف دہ ہے۔ تم جانتی ہو تم سے کتنی محبت کرتی تھی، اور وہ سر جھکا کر روتی رہی۔ آج بھی اس کی بہن کا احساس اسے بری طرح جھنجھوڑ دیتا تھا۔ نسیم بیگم نے 3 ماہ گزرنے کے بعد خود اس سے پیشکش کی تھی کہ وہ چاہتی ہیں کہ وہ نعمان سے نکاح کر لے، کیونکہ نعمان اسے پسند کرتا ہے۔ نہ صرف وہ بلکہ اب تو وہ نسیم بیگم کی بھی پسندیدہ لسٹ میں شامل ہو چکی ہیں۔ اس نے افسردہ مسکراہٹ سے نسیم بیگم کو دیکھا۔ آنٹی، وہ مجھ سے بہتر لڑکی ڈیزرو کرتے ہیں، تم سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور اس سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے کہ تم اس کی من پسند عورت ہو۔ من پسند عورت سے بہترین کوئی نہیں ہوتا۔ زندگی ایک موقع دے رہی ہے تو اس موقع کو حاصل کرو میرا بچہ، اور اپنی زندگی میں آنے والی خوشیوں کو خوش آمدید کہو، ورنہ بہت بڑی ناشکری ہو جائے گی۔ وہ نسیم بیگم کو انکار نہیں کر پائی۔ اس عورت نے صرف ماں کہہ کر ہمدردی نہیں دکھائی تھی، بلکہ ماں بن کر حقیقت میں حق بھی ادا کر دیا۔ خون کے احسانوں کے تلے دبی ہوئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کبھی بھی ان کی احسان فراموشی کرے، اور ساتھ تو یہ تھا کہ وہ بھی نعمان کو دل و جان سے زیادہ چاہتی تھی۔ اس کا نکاح سادگی سے نعمان کے ساتھ کر دیا گیا۔ اس روز بروسی جوڑے میں اس کے پہلو کی بےتاب دھڑکنوں میں بے قراری تھی۔ اپنوں کی دوری اسے تکلیف میں مبتلا کی ہوئی تھی، لیکن وہ جو شخص اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا وہ اس کے لیے ساری دنیا کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کے کمرے میں اس کے انتظار کرتی ہوئے اپنی بےتاب دھڑکنوں کو سنبھالے ہوئے تھی۔ جب نعمان کمرے میں داخل ہوا وہ اس کے سامنے ٹک کر بیٹھ گیا، اور پھر اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اپنے قریب کر لیا، اتنا قریب کہ وہ اس کی آغوش میں چھپی ہوئی تھی۔ نعمان جھکتے اس کے کان میں سرگوشی کر دی۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ ٹھوکر کھانے کے بعد بھی محبت مجھے دستیاب ہوگی، وہ بھی پہلی محبت۔ وہ خدا کا شکر گزار تھا، جبکہ اس کے ہلتے ہوئے حور کی کانوں کی لو سے ٹکرا کر اس کے دل میں ارتعاش برپا کے رہے تھے۔ وہ ہلکا سا اس سے دور ہونے لگی، لیکن نعمان نے اسے اپنے مزید قریب کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ خبردار، اگر دوبارہ مجھ سے دور جانے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے دور رہ کر اذیتوں کو دیکھ لیا ہے نا، اب میرے قریب رہو، میری آنکھوں کے سامنے، تاکہ میں تم سے اتنی محبت کروں
کہ تمہیں اپنا آپ انمول لگنے لگے۔ بےتابی سے اس کے لبوں کو لبوں سے جوڑ کے اسے محبت سے سیراب کر رہا تھا، اور وہ اس کی محبت بحری ہوش میں سمٹ کر اس کی پناہوں میں مزید نکھرتی چلی جا رہی تھی۔ محبت اس پر مہربان تھی، چاہے خدا نے اسے ایک بڑی آزمائش سے گزارا تھا اور اپنی بہن کی تکلیف سے وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ خدا نے اسے نعمان کی شکل میں ایک بہترین نعم البدل سے نوازا۔ آنے والی زندگی میں اطمینان، سکون اور اعتماد کی راہیں اسے دستیاب ہو چکی تھیں، اور اسے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اس کی بہنوں انہیں ہاتھوں میں محفوظ نہیں تھیں اور انجام بہت بھیانک تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ محبت سے منسلک ہے اور محبت اسے رائے گاہ نہیں جانے دے گی۔ پروردگار اگر آپ سے کچھ چھین لیتا ہے تو اس پر غم نہ کریں، کیونکہ غم کرنے والے لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور مایوسی کفر ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی تو فیڈ بیک دینا مت بھولیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔